تے تیرے ایک کچھ لونڈے لپاٹے مینوں دھمکیاں دے رہے نے تے میرا پتر میں صرف اللہ کولوں ڈردا، میں نہ تیرے کولوں ڈردا تے نہ تیرے پیو کولوں ڈرنا۔ تو کہنا ہے نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے میں کہنا کہ تیرا پیو ہے ہی کوئی نہیں، تے میں نہ تیرے کولوں ڈردا نہ تیرے پیو کولوں ڈردا تے نہ تیرے نہ چیلیاں کولوں ڈردا۔ تے اگر تیرے چ جرت ہے تو میرے نال بہ میرے نال گل بات کر تے میں تیری چنگی اچھی تربیت کراں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ایک نیا فتنہ آ گیا ہے اور ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے۔ یہ مرزا جہلمی جاہل پلمبر، اس کی تربیت ہونے والی ہے۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اس جاہل کو میرے ساتھ بٹھاؤ، میں اس کی تربیت کروں۔ اب مرزا جہلمی یہ پلمبر صاحب کہتا ہے کہ سپیکر میں اذان دینا بند کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس جاہل کو تو اذان کی آواز سے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ اذان کی آواز سے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سپیکر میں اذان دینا بند کر دو، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا لوگوں نے تیرے گھر آ کر تجھے یہ کہا ہے کہ ہمیں اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے؟ اور حدیث پاک کے مطابق اذان کی آواز جتنی دور ہو سکے جائے، جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں پر اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے بیماریاں آفتیں دور چلی جاتی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور مبارک میں جمعہ کی اذان ثانی بازار کے اندر دی جاتی تھی۔ بازار کے اندر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا زورا، اس جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اگر بازار والوں کو اذان سے تکلیف ہوتی تو حضرت عثمان منع فرما دیتے کہ اذان صرف مسجد میں دو، بازار میں اذان دینے سے بازاریوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں۔ اور اذان کا معنی ہے اعلام، اعلام یعنی اس بات کا اعلان کر دینا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور پلمبر صاحب، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں کوئی جنازے کا اعلان، کسی فوتگی کا اعلان یا کسی شادی کا اعلان یا کوئی جلسے کا اعلان یہ بلند آواز میں ہوتے ہیں یا آپ کے گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ آج آپ پابندی لگا رہے ہو کہ سپیکر میں اذان نہ دی جائے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کل آپ کہو گے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پرسوں آپ کہو گے کہ روزے نہ رکھا کرو کیونکہ بھوک انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو، عوام کو غلط راستے پر نہ چلاؤ۔ آپ کہتے ہو نا کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی۔ تو اگر آپ اتنے ہی علمی کتابی ہو تو کچھ شریعت کی کتابیں پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شریعت ہے کیا۔ کوئی حیا والے اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ تو جاتے ہیں، تو مرزا تو کیا چاہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے بہت نمازی مسجد میں آتے ہیں یہ بھی نہ آئے؟ تے میرا پتر تیری تربیت ہونا لیے میں پہلے بھی کافی ویڈیو بنا چکے ہاں تے تو میری ویڈیو دا جواب نہیں دیتا، تے لہٰذا تو میرے کول آ یا میرے نال بہ۔ اگر تیرے ہمت ہے تے جے اپنے پیو دائیں تے میرے نال بہ، میں تیری تربیت کراں۔ تے تیرے ایک کچھ لونڈے لپاٹے مینوں دھمکیاں دے رہے نے تے میرا پتر میں صرف اللہ کولوں ڈردا، میں نہ تیرے کولوں ڈردا تے نہ تیرے پیو کولوں ڈرنا۔ تو کہنا ہے نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے میں کہنا کہ تیرا پیو ہے ہی کوئی نہیں، تے میں نہ تیرے کولوں ڈردا نہ تیرے پیو کولوں ڈردا تے نہ تیرے نہ چیلیاں کولوں ڈردا۔ تے اگر تیرے چ جرت ہے تو میرے نال بہ میرے نال گل بات کر تے میں تیری چنگی اچھی تربیت کراں۔
गोजवी साहब परसों मेरी हाजरी सी कबीर वाला, अच्छा कबीर वाले मेरी हाजरी सी, मैं उत्थे पढ़े ते उत्थे दे बानीए महफिल ओ मैनू कहंदे ने कि ध्यान पुत्र सरकार दी शान बयान करो। मैं आख्या सरकार दी शान नहीं बयान होगी। सुभान अल्लाह। कहन लगा कि ध्यान पुत्र असी समझे नहीं, असी तुहानू सदिया ही इस काम वास्ते कि सानू हजूर दी शान सुनाओ। मैं क्या हजूर दी शान नहीं बयान होगी? क्या बात? कहंदे एदा मतलब की है असी समझे नहीं। मैं आख्या गोजवी साहब दुनिया दे सारे खतीब अदीब मुसक्किर मुफक्किर औलिया अस्तिया हत्ता के तमाम अंबिया कराम मिलकर मेरे नबी की शान मकाम इज्जत रिफत बुलंदी अज़मत मनक़बत तक़द्दुस नबूवत रिसालत शुजाअत सखावत अदालत शराफत रहमत जमाल जलाल कमाल अक़वाल अनवार तजल्लियात के खते खाल बयान करे। आखिर में सबको फत कर हार कर टूट कर इतराफ़ शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है कि जिस शायर ने अपनी पूरी जिंदगी सरकार के शान का कलाम लिखा, कलाम लिखने लगा, उम्र 30 साल इख्तिताम करने लगा, उम्र 70 साल 40 साल उसने आका के सीरत पे लिखा, आका के सीरत पे लिखा, आका के इज्जत और इज्जत पे लिखा, आका के मनक़बत पे लिखा, आका की सखावत पे लिखा। जब 70 साल के तहलीस पर कदम रखा तो एक दिन अपना सारा दीवान अपनी सारी नामदार रस्में गज़लें वो पूरी किताब टेबल पर रखकर सरकार को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर अर्ज़ करता है हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान का कलाम लिखा, आपकी इज्जत और इज्जत का कलाम लिखा। अब मेरी शान को बताना जवाब देने लगी, मेरे अल्फाज लड़खड़ाने लगे, मेरे पाँव मेरी जुबान में
اس کی شان کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں نے ہر ایک کتاب کے اور حق میں پڑھا ہے، میں نے اپنے نبی کا فرمان پڑھا ہے، میرے نبی نے فرمایا کل نبی آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو میں اس نبی کی شان کا آغاز کہاں سے کروں کہ جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، تمام ارض و سما سے پہلے ہے، میں اس کی شان کا آغاز کہاں سے کروں کہ جو فرما رہا ہے کل نبی آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو پھر مجھے کہنا بنتا ہے مجھے اپنے پیارے نبی کی شان کا آغاز کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، عالم ارواح میں جا کر جب میں ذکر غیب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا قَلَّ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے مجھے پیارے نبی کی عظمت میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ جاؤں، میں عالم دنیا کی ہر در و دیوار پہ دیکھوں، ہر گلی بازار پہ دیکھوں، ہر ممبر و محراب پہ دیکھوں، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر، ہر پرندے کی اڑان پر مجھے پیارے نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں پیارے نبی کا نام نظر آتا ہے، میں اگر انجیل کے اوراد کھولوں پیارے نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں اگر زبور کے صفحات کھولوں پیارے نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں اگر قرآن کی آیات کھولوں پیارے نبی کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر بیت المقدس میں جاؤں بیت المقدس میں پیارے نبی کی عظمت مجھے نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر مسجد نبوی میں جاؤں مسجد نبوی میں آقا کے روزے پر مجھے رحمت کی بارش برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اور میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے جیسا ملائک کی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں پیارے نبی کا نام نظر آتا ہے، میں کرنے کے بعد تکبیر پڑھوں تکبیر میں بھی نام پیارے نبی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں نماز میں سلام پیارے نبی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں دعا میں وسیلہ پیارے نبی کا نظر آتا ہے، میں دعا کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں کوئی ریاست کروں ذکر ان کا ہے، میں اگر قرآن کی تلاوت کروں ذکر ان کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، کوچے کی صاحب میں اگر یہ پوری دنیا چھوڑ کر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی درود و سلام پیارے نبی کا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں مرنے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی قبر کے سوال و جواب میں بھی نام مجھے پیارے نبی کا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر عالم معاشر میں جاؤں عالم معاشر سے پیارے نبی کا جھنڈا مجھے لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر حوض کوثر پر جاؤں حوض کوثر پر پیارے نبی کا جام مجھے جھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر کل سراج پر جاؤں کل سراج پر پیارے نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر جنت کے دروازے پر جاؤں تو جنت کے دروازے پر مجھے پیارے نبی کا نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر جنت کے اندر چلا جاؤں میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کی ہر طرح کی دیوار پہ دیکھوں، جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں تحت سرا سے لے کر جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے، میرے بزرگوں میرے نبی کی نبوت سے میرے اللہ کا انتخاب ہے، اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا تو جناب آدم کے بیٹے کبیر حبیر کو قتل کرنے کی بجائے وہ نبوت کا اعلان کرتا، اگر نبوت اپنے مرضی کا نام ہوتا تو جناب نوح کو اپنے بیٹے کی جمائی میں رونے اور تمانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے باپ نبی ہے بیٹا بھی نبوت کا اعلان کرتا، اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا تو آثر خود بنا کر نہ بیچتا، وہ بھی نبوت کا اعلان کرتا،
جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کے سر پر رسالت کا تاج سجاتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو بیٹا خالق ہوتا ہے. نوح کے سر پر رسالت کا تاج سجاتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو آزر خود بنا کر بیچے ابراہیم کے سر پر رسالت کا تاج سجاتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو علی حجویری سے داتا گنج بخش بناتا ہے. کسی کو پسند کرتا ہے تو محمد ابراہیم سے سلطان العارفین بناتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو معین الدین سے غریب نواز بناتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو احمد رضا سے اعلیٰ حضرت بناتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو خاتم حسین سے امیر المجاہدین بناتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو محمد دیان سے نکا پیر بناتا ہے. جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو جس محمد کو موت ناچار سمجھ کر بے سہارا سمجھ کر یتیم سمجھ کر چھوڑ کر جان بیٹھے اس محمد کے سر پر رب نے ختم نبوت کا تاج سجا کر پوری دنیا میں بلند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واقعی دیان جو فرما رہے تھے صحیح فرما رہے تھے کہ جو اذان ہے اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو آج کا یہ مرزا پلمبر یہ جہلمی کہہ رہا ہے کہ سپیکروں پر اذان بند کرو، تو یہ تو باعث برکت ہے. جہاں جہاں تک آواز جائے برکت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جس طرح 2020 میں کرونا جب آیا تھا، کرونا کی بیماری آئی تھی، تو باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے یہ اعلانات ہوئے تھے کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کے اذان پڑھو. تو اس کی برکت سے کرونا کی بیماری دور ہو گئی تھی. حدیث پاک کے مطابق اگر حدیث کا بندہ مطالعہ کرے تو اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ جو مرزا پلمبر جہلمی جو آج یہ کہتا ہے کہ سپیکر پر جو ہے اذان بند کرو، اللہ کا ذکر بند کرو، یہ تو قیامت کی نشانی بننے کی وجہ بنا ہوا ہے، قیامت آنے کی نشانی بنا ہوا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک دنیا پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا. اگر جس دن اس دنیا سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو گئے، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، تو وہ دن قیامت کا دن ہوگا. تو مرزا تو کیا یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے اللہ کا ذکر مٹ جائے، قرآن دنیا سے اذان کی آواز ختم ہو جائے؟ تو قیامت آنے کا باعث بنا ہوا ہے. تو خدا را ہوش کر اور قرآن مجید اور حدیث پاک کا صحیح طرح سے مطالعہ کر. ہر دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، ہر دور میں اذان باقاعدہ طور پہ اونچی آواز میں اور سپیکر میں دی جاتی تھی. تو آج تو نیا ملا آیا کہ جو اذان کی آواز سے سپیکر پر پابندی لگا رہا ہے. تو خدا را ہوش کر اور ہوش کے داخل لے اور حدیث پاک کا صحیح طرح سے مطالعہ کر. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.